شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مزمل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اس کے چہرے کو کالے کپڑے سے چھپایا گیا۔ 10 منٹ رہتے تھے اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے میں۔ وہ دل میں بار بار اپنے کیے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر رہا تھا جب اچانک کسی کی آواز آئی، اس کی پھانسی معاف ہو گئی ہے۔ اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اس کالے کپڑے کے پیچھے سے، اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ہنک بنا اس آواز کو سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کھول دیے گئے، اس کے چہرے سے اس کالے کپڑے کو بھی ہٹا دیا گیا۔ وہ سب کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سب؟ اس کی پھانسی روک دی گئی ہے، آپ کی سزا معاف ہو چکی ہے سردار سالار۔ وہ ایک دم سجدے میں گر گیا اور اونچی آواز میں رونے لگا۔ اسے معاف کر دیا گیا تھا، اسے معافی مل گئی تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے حریم سے مل کے ادھر آ رہا تھا تو اچانک کیسے اداسائیں حریم کی آواز پہ وہ اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو معافی مل چکی ہے میرے اداسائیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، حریم کے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی، وہ اس کے پاس وہیں بیٹھ کے روتی رہی۔ وہ اس کے اداسائیں تھے۔ مان لیتے ہیں کہ وہ ظالم انسان تھا، قاتل تھا، لیکن توبہ کے دروازے اللہ نے اپنے بندے پر کھلے رکھے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، اور بھائی بہنوں کے لیے ڈھال کی طرح ہوتی ہیں۔ حریم نے بھی وہی کیا جو ایک بہن کرتی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ اس نے سالار کو موت سے نجات دلوائی تھی۔ اس کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، لیکن اس کی سزا کم کر دی گئی تھی۔ اسے 12 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ حریم کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کا بھائی سزائے موت کی سزا سے بچ گیا ہے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور سالار کے کندھے جیسے جھک گئے تھے۔ میرے سونے اداسائیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے بھی آپ کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ کو سنتا ہے۔ سالار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تیرا اور عرشر کا گناہ گار ہوں، تم نے یہ سب کر کے مجھے اپنا قرض دار کر دیا حریم، میں تیرا احسان کیسے چکاؤں گا؟ حریم آنسو بھری آنکھوں سے مسکرائی، بہن یہی تو کرتی ہے اپنے بھائی کے لیے، میں نے کچھ انوکھا نہیں کیا جس کے لیے آپ میرے احسان مند رہو، میں نے وہی کیا جو ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کرتی ہے۔ سالار کو دکھ ہو رہا تھا، پچھتا رہا تھا۔ غرور اور تکبر نے اس سے انسانیت چھین لی تھی، لیکن اس آخری لمحے میں حریم نے اس کی سزا معاف کروا کے اسے نئی زندگی بخشی تھی۔ اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے بچہ بھی کچھ نہیں تھا۔ اسے صبر آ گیا تھا اب، اور صبر کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس نے اپنے بابا سائیں اور اداسائیں کو معاف کر دیا۔ اب وہ پرسکون تھی۔ وہ خاموش اپنے آفس میں بیٹھی سر جھکائے کام کر رہی تھی جب کسی نے اس کی ٹیبل بجائی۔ اس نے سر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور حریم تو جیسے سکتی میں آ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اشر؟ اس نے زیر لب نام دہرایا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اس کی ساکھ آنکھیں اشر پہ تھی، ڈر رہی تھی کہ کہیں پلک جھپکنے پہ وہ غائب نہ ہو جائے۔ ہیلو مس، کدھر کھوئی آپ؟ اس نے حریم کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ اسے سرتاپا دیکھ رہی تھی، گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یک تک دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا اشر زندہ ہے، یہ کوئی خواب تو نہیں؟ مجھے مسز یزدانی سے ملنا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور ان سے کہیے کہ اشر رحمان آئے ہیں۔ لیکن ان آنکھوں میں شناسائی کی رمق ہی نہیں تھی حریم کے لیے۔ وہ حیران تھی کہ اشر اسے نہیں پہچاننا چاہتا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے دیکھو، میں حریم، تمہاری حریم، لیکن ان آنکھوں میں کوئی شناسائی کی رمق ہی نہیں تھی حریم کے لیے۔ جلدی کیجیے پلیز، مجھے میٹنگ پہ بھی جانا ہے۔ وہ سنبھل کے اسے دیکھنے لگی۔ اشر کی آنکھیں جس طرح سے حریم کو دیکھ رہی تھی، یہ آنکھیں تو ویسے دیکھ ہی نہیں رہیں اپنے سامنے کھڑے حریم کو۔ ہیلو مس، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ اشر نے دوبارہ آواز دی اسے۔ جی آپ آئیے۔ وہ سنبھل گئی تھی۔ اسے لے کے وہ مسز یزدانی کے کمرے میں گئی۔ ہیلو مسٹر اشر، کیسے آپ؟ مسٹر وقار جلندر کیسے ہیں؟ مسز یزدانی اسے دیکھ کے خوش دلی سے کہنے لگی۔ حریم ابھی تک اشر کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہی از فائن الحمدللہ، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ پلیز ہیو سیٹ۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور حریم یک تک اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہا؟ میں سریم۔ مسز یزدانی لب سے اسے آواز دے رہی تھی۔ اشر نے بھی چونک کے حیران آنکھوں والی محترمہ کو دیکھا تھا۔ یس میم، وہ ایک دم سے چونکی تھی۔
آپ وہ فائل لے کر آئیے جو کل آپ کو دی تھی میں نے۔ مسز یزدانی نے اسے کسی فائل کا کہا۔ اوکے میم۔ وہ آخری نظر اشر پہ ڈال کے باہر آ گئی۔ اس کا دھیان اشر کی طرف تھا۔ وہ زندہ تھا، اس کا اشر مرا نہیں تھا، تو وہ اسے پہچان کیوں نہیں رہا تھا؟ اشر جب اپنے آفس میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک دم مڑا۔ حریم جو اس کے پیچھے تھی ایک دم سنبھل کے کھڑی ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی، تو وہ آبرو اچکا کے حریم کو دیکھنے لگا۔ حریم نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ میرا پیچھے کر رہی ہیں مس حریم؟ حریم نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کے پیچھے نہیں تو؟ وہ کندھے اچکا گئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے بخلاہٹ دیکھ کے دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ تو وہ بخلائی، میں تو اس آفس کے اونر سے ملنے آئی تھی۔ ہاں تو کہیے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ حریم کنفیوز ہو گئی۔ آپ؟ میں اونر ہوں یہاں کا۔ حریم تو گھبرا گئی جب اشر اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ او آپ اونر ہیں، نائس۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ساری لانے لگی۔ تو میں جا رہی ہوں اب۔ وہ منہ موڑ کے جانے لگی۔ جب اشر کی آواز آئی رکیے، وہ بادل ناخواستہ رک گئی۔ اشر اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بتائے گی نہیں کہ کیوں آئی تھی؟ اس کی گمبھیر آواز پہ حریم نے چونک کے اسے دیکھا، جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اشر ایک دم سے سنبھل گیا۔ جا رہی ہیں تو اللہ حافظ۔ حریم حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ حریم اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کون ہو تم؟ کیوں بار بار لگتا ہے کہ تم میری اشر ہو؟ کیوں؟ وہ اداسی سے اسے سوچنے لگی، اگر وہ اس کا اشر تھا تو وہ اسے پہچان کیوں نہیں رہا تھا؟ اگر کوئی اور ہے تو بار بار سے یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ اشر ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شعیب ہمدانی اس کی بات سن کے حیران ہوئے تھے، جبکہ حریم بضد تھی کہ اس نے اشر کو دیکھا ہے۔ وہ اشر ہی تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مجھے پہچان کیوں نہیں پا رہا تھا۔ وہ مضطرب تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل انفارمیشن اکٹھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ شعیب ہمدانی نے اسے تسلی دی۔ حریم اتنا سب ٹھیک ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ جویریہ بھی اسے تسلی دے رہی تھی۔ آپی، وہ اشر ہی تھا، میرا اشر۔ مجھے یقین ہے وہ اشر ہی ہے۔ ایک ہی نام کے ایک ہی شکل کے دو آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوائنٹ ہے، شعیب ہمدانی نے تائید کی۔ کل دیکھوں گا میں سب، تم ریلیکس رہو۔ شعیب نے اسے تسلی دی، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی۔ صبح سے وہ اپنے آفس میں مختلف فائلوں میں پھنسی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج بہت سے کام اسے کرنے تھے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ جب اس کی ایک ورکر ایسے ایک بڑا سا بوکے لے کے اس کے آفس میں آئی اور ٹیبل پہ رکھ کے اسے دیکھنے لگی، حریم نے سر اٹھا کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ آبرو اچکا کے حریم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ واٹ؟ حریم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ ایسے سے گھورتی بولی، مجھے کیا پتا تم بھی لے کے آئی ہو؟ حریم کہہ کے دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ ایسے بوکے ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی۔ نام بھی نہیں لکھا ہوا، کون ہو سکتا ہے؟ پوچھ لیتی لگی ہاتھوں۔ حریم مصروف انداز میں بولی، مطلب تمہیں انٹرسٹ نہیں کہ کس نے دیا یہ؟ ایشا کو حیرت ہوئی۔ نہیں، میری طرف سے تم لے لو۔ حریم ہنسی دباتی بولی۔ ایشا منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی، ہوگا کوئی ہینڈسم؟ مجھے تو لگتا وہ چپ رہی۔ اوہو، کتنی رومانٹک ہو تم حریم۔ ایشا کے جھنجھلانے پہ حریم اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا چاہتی ہو تمہارے ساتھ رومانٹک اسٹیپس کروں؟ ایشا سے گھور کے دیکھنے لگی۔ حریم کو ہنسی آ گئی تو ایشا غصے سے نکل گئی کمرے سے، جبکہ حریم پستی ہوئی بوکے کو دیکھنے لگی جس میں اس کے فیوریٹ فلاور تھے۔ وہ حیران ہوئی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ ادھر ادھر گھما کے دیکھا بوکے، پھر بھی اسے سمجھ نہیں آئی کہ کون بھیج سکتا ہے۔ بوکے سائڈ پہ رکھ کے وہ سر جھٹک کے کام میں مصروف ہو گئی۔ او ہاں، یاد ہے حریم، رات کو تینوں ڈنر کر رہے تھے جب شعیب ہمدانی کچھ یاد آنے پہ حریم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حریم اور جویریہ انہیں سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اشر رحمان کا کہا تھا نا معلوم کرنے کا، تو وہ وقار جلندر کا بیٹا ہے جو حال ہی میں ایپ روڈ سے آیا ہے اور آج کل اپنے فادر کا آفس سنبھال رہا ہے۔ حریم کا دل ڈوب سا گیا، اس کے چہرے پہ سایہ سا گزرا، کھانے سے اس کا دل اچاٹ گیا۔ جویریہ نے حریم کے اداس چہرے کو دیکھا۔ حریم اسے دیکھنے لگی، ٹھیک ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا کے وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں آ کے وہ بالکونی میں جا کے بیٹھ گئی۔ ایک ہی شکل کے دو آدمی تو ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا نام بھی تو سیم ہے۔ او کم آن حریم، شعیب بھائی ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہوں گے، ایک ہی ملاقات میں تمہیں یہ کیوں لگ رہا ہے کہ وہ وہی تمہارا اشر ہے؟ جب وہ تمہیں پہچان بھی نہیں رہا تو تم کیسے اسے اپنا اشر کہہ سکتی ہو؟ اس کا دماغ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ لب کاٹنے لگی، میں بھی پاگل ہوں۔ وہ سر جھٹک کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگی۔ اشر کے ساتھ گزارا ہر لمحہ اسے یاد آنے لگا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔
اشر کے ساتھ کی طرف اسے بے چین کرنے لگی۔ اشر کاش تم میرے پاس ہوتے، کاش آنسو اس کی گال پہ پھسلا تھا۔ دوستو کیا اشر رحیم کو پہچان پائے گا؟ کیا ہونے والے اگلے ایپیسوڈ میں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اگلے ایپیسوڈ جلد سے جلد اپلوڈ کیا جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ کمنٹس کریں۔ آپ جتنے زیادہ کمنٹس کریں گے اگلا ایپیسوڈ اتنے جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ ملتے ہیں ناول اعتبار سیزن 2 کی 11ویں ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔